کلام پاک جو ہم نے سنی، کلام خدا میں یوحنا رسول کے مارفت لکھی گئی انجیل مقدس 14 باب اور اس کی 8 سے 9 آیت میں یوں مرقوم ہے، فلپس نے اسے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اعلان کیا، کہا کہ فلپس، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح وہ قادر مطلق خدا، آسمانوں کا رب، لشکروں کا خدا، آسمانوں کو جھکا کر زمین پر اترا ہوا تھا، وہ میرے لیے، آپ کے لیے انسان بن گیا۔ اور پیدائش کی کتاب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوں بیان کرتی ہے، اگر آج ہم یوحنا کی انجیل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں، تو پیدائش کی کتاب کہتی ہے کہ ابتدا میں خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کیا کرتا تھا۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے 2 آیت تک پیدائش کی کتاب کہتی ہے، ابتدا میں خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کیا کرتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے الگ ہوئے اور ان سے کہا کہ تم کشتی پر سوار ہو کر ندی کے اس پار چلے جاؤ، میں بھیڑ کو رخصت کر کے تمہارے پیچھے آؤں گا، تم چلے جاؤ۔ شاگرد رسول کشتی پہ سوار ہو کر ندی کو عبور کرنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ رات کے چوتھے پہر کشتی لہروں میں پھنسی ہوئی ہے، ہوائیں تیز ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری پانیوں کی سطح پر چلتے ہوئے کشتی کے پاس آ کر ان کو پکارتے ہیں۔ شاگرد چلانا شروع کر دیتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں بھوت ہے، کوئی بری آتما ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں مت ڈر، میں ہوں۔ پترس کہتا ہے، اے استاد، اگر تو ہے تو مجھے حکم جاری کر کہ میں بھی پانی کی سطح پر چلوں، میں بھی پانی کی سطح پر چلنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، پترس تو پانی پر چل، لیکن جب تک اس کی نگاہیں یسوع ناصری پر لگی ہوئی ہیں، جب تک اس کا فوکس یسوع ناصری پر ہے، وہ پانی پر چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سوچنے لگا میں تو انسان ہوں، پانی پہ کیسے چل رہا ہوں، اس کا جو نظر ہے وہ طوفان کی اور گیا ہے، تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح کو پکار کر کہتا ہے، اے استاد مجھے بچا، اے استاد مجھے بچا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہاتھ پکڑ کر اسے پانی پہ کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ تیرا ایمان کہاں پر گیا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ پیدائش کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ابتدا میں خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کیا کرتا تھا۔ یہ وہی خدا کا روح ہے جو آج سب خداوند کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہوا شاگردوں کے پاس آیا اور ان سے کہتا ہے مت ڈرو، کیونکہ میں ہوں۔ یسوع ناصری ہی خدا تھا، وہ آسمانوں کو جھکا کر زمین پر اترایا تھا۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ اس کی کتاب کہتی ہے کہ ابتدا میں خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کیا کرتا تھا۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے پانی پر چلا، پانی پہ چلتے ہوئے جسم رکھتے ہیں، پھر بھی پانی خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے تلی کر رہا ہے۔ آقا کو سنبھالے ہوئے ہے، مالک کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھوں کی تلی رکھے ہوئے ہے۔ پانی بھی خداوند یسوع مسیح کے
حکم کو مانتا ہے، ہوائیں بھی اس کے حکم کو مانتی ہیں، قدرتیں اس کے تابع ہیں، وہ آسمانوں سے آواز دے تو زمین کی گہرائی تک اس کی آواز جانے کا اختیار رکھتی ہے، اس کی آواز اتنی زوراور ہے۔ میں بات کروں، بات ہے، گفتگو ہے، لیکن جو میرا یسوع بات کرے وہ بات نہیں بلکہ کلام ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ہاں، پانی پر چل، پترس چلنے لگا، لیکن جب وہ خود کے خیالوں میں ڈوبا تو پھر رکنا ہی شروع ہو گیا۔ میں آپ کی توجہ حزقیل نبی کی کتاب پر لے کر آنا چاہوں گا۔ خداوند یسوع مسیح بھی اس دنیا میں نہیں آئے، لیکن میرا یہ ماننا ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اسی لیے تو ہم خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں، یسوع کو خداوند کہتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب میں حزقیل کہتا ہے کہ خداوند مجھے اپنے روح میں اٹھا کر لے گیا، 37 باب میں لکھا، اور نہایت بڑی ایک وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی، خدا کا روح مجھے وہاں پر لے گیا، اور خدا مجھ سے کلام کرنے لگا اور کہنے لگا کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل کہتا ہے خداوند تو ہی جانتا ہے، کیونکہ تو کر سکتا ہے، اگر تیری قدرت ہو تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تو ہی جانتا ہے۔ خداوند نے کہا پھر ان کو حکم کر، ان کے ساتھ نبوت کر، ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان کو کہہ کہ خداوند فرماتا ہے، خداوند کا کلام سنو اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ ہڈیاں کثرت سے میدان میں پڑی ہوئی ہیں، اور خدا حزقیل سے کلام کر رہا ہے کہ نبوت کر۔ نبی سے خدا کہتا ہے نبوت کر، ان ہڈیوں سے کہو کہ خدا کا کلام سنے۔ خدا فرماتا ہے میں تم پر ماس پیشیاں چڑھاؤں گا، میں تجھ پر نفس چلاؤں گا، اور میں تجھ پر کوشش کروں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ کہتا ہے میں نے حکم کے مطابق نبوت کی۔ خدا کا بندہ حزقیل کہتا ہے میں نے حکم کے مطابق نبوت کی۔ ایک بڑا زلزلہ آیا، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی کے ساتھ جڑ گئی، اور ایک میرے دیکھتے دیکھتے سبھی ہڈیوں پر ماس پیشیاں چڑھنے لگی، نفسیں چڑھنے لگی، گوشت چڑھنے لگا، اور وہ میدان میں کثرت سے تھے۔ کہتا میرے دیکھتے دیکھتے ان پر کوشش ہو گئی، اور ابھی ان میں دم نہیں تھا۔ خداوند نے کہا دم سے نبوت کر، دم کو حکم کر کہ وہ آئے اور ان پر پھونک دے۔ وہ کہتا میں نے حکم کے مطابق نبوت کی تو میرے سامنے ایک بڑا لشکر کھڑا ہو گیا، ایک بڑا لشکر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کو پرانے عہد نامے کی 26ویں کتاب میں سے یہ واقعہ بتا رہا ہوں جو حزقیل کے ساتھ خداوند نے کلام کیا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ خداوند یسوع مسیح کی اور لے کر آنا چاہتا ہوں۔ آج بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو آپ خداوند کیوں کہتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب سے خداوند یسوع مسیح کا نشان ملتا ہے کہ وہ خود خالق کائنات تھا۔ ابتدا میں خدا کا روحانیوں کی سطح پر جو بش کیا کرتا تھا، اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ خداوند کا روح ہے، وہ روح اللہ ہے۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ اور یہاں پر پترس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پانیوں کی سطح پر چلتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں 26ویں کتاب ہے شریعت کی، پرانے عہد نامے کی 26ویں کتاب میں خدا حزقیل کے ساتھ
کلام کر رہا ہے. ابھی خداوند یسوع مسیح جسم لے کر زمین پر نہیں آیا اور خدا حزقیل کو کہتا ہے حکم کر یہ مردے زندہ ہوں گے. اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں یوحنا کی انجیل 11 باب اس کے پہلے سے پہلی آیت سے 27 آیت تک کا مطالعہ کر لیجئے. خداوند یسوع مسیح اپنے عزیز کی قبر پر گیا جس کا نام لازر تھا اور اس کی بہن ماں تھا. اور مریم یہ سن کر کے استاد آ گیا ہے اس کے پاس پہنچی اور کہنے لگی دیکھ استاد جو تیرا بڑا عزیز تھا جو تیرا بڑا پیارا تھا وہ مر گیا ہے. اسے مرے 4 دن ہو گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا مارتھا تو مت گھبرا لازر زندہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگی ہاں خداوند میں جانتی ہوں کہ پھر زمانہ میں وہ زندہ ہو جائے گا. پھر زمانہ میں وہ زندہ ہو جائے گا. خداوند یسوع مسیح سے وہ کہتی ہے اب تو اس کا جسم گل سڑ گیا ہوگا, اب تو اس کی ہڈیاں رہ گئی ہوں گی, اب تو اس کی جسم سے بدبو آتی ہوگی, اب اس کے جسم سے بدبو آتی ہوگی, اب وہ گل سڑ گیا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے کہا مت گھبرا لازر زندہ ہوگا. یہ وہی خدا ہے جو حزقیل کی کتاب میں ایک بڑے لشکر پر ماس پیشیاں چڑھاتا ہے. یہ وہی خدا ہے جو آج لازر کی قبر پر آیا ہے, وہاں پر حزقیل کے ساتھ کلام کرتا ہے, یہاں پر قبر پر خود اترا ہوا ہے اور